الحمد لله الحمد لله الذي جعل محمدا شفيعا والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل رافعا ورفيعا وعلى آله وأصحابه جميعا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللہ جل شانہ دا حکم پورا کردے ہویا نبی دو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کرن دے ارادے دے نال باویں آہستہ تے باویں اچھی آواز نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين بلا مبالغہ صدر محفل حضور حضرت غوث زمان حضور قطب الارشاد پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگاں حضور والدنا الاقدس خواجہ محمد شفیع چشتی
گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور بانی محفل حضرت حافظ قاری محمد جہانگیر صاحب زادہ اللہ علما و شرفا اور تمام سنی مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان من، جیسا کہ برادرم قاری صاحب قبلہ دس رہے سن کہ 10 محرم شریف میں ہر سال قبلہ حضرت صاحب اس جگہ دے تشریف لے آندے سن۔ امسال آپ دی روحانیت طیبہ دل دی عقیدت رکھن والیاں دے ہون بھی قریب ہے۔ مرشد کامل فیض اپنے جسم نال نہیں ونڈدا، مرشد کامل فیض اپنی روحانی طاقت دے نال ونڈدا ہے۔ شرط ہے کہ مرید جڑا تعلق جوڑے وہ اخلاص دے نال جوڑے، او پیری کادا جیڑا مردہ دلانو زندہ تے کر جاوے تے مڑ کے خبر ہی نہ رکھے۔ عزیزان من، میری اس گفتگو دے کچھ حصے ہونگے۔ ابتدائی حصہ ایام دی مناسبت دے نال اصحاب رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے ذکر خیر دے مشتمل ہوئے گا۔ باقی حصہ کچھ حالات حاضرہ دے بارے بیان کرانگا، آخر دے اندر کچھ سوالات دے جوابات عرض کرانگا۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر عرض ہے کہ مولا تعالیٰ پاکان بارگاہ دے طفیل حق سمجھن تے حق آکھن اور حق دے قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے تے حق دے مر مٹن دا جذبہ عطا فرماوے۔ عزیزان من، اللہ تبارک و جل شانہ نے اپنے محبوب نبی کریم حضور آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا۔ رب سونے نے انہاں دے نال ایک جماعت تیار فرمائی۔ جے محبوب بے مثال بنایا نا رب نے، تو اس محبوب نال لگن والے بھی بے مثال بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نال لگن والا ہر صحابی، ہر گھر والا رب نے ایسا عطا فرمایا ہے
یعنی صحابہ دا ہر فرد بھی اور آل بیت اطہار اہل بیت اطہار دا ہر فرد بھی رب نے ایسا عطا فرمایا ہے جڑا بے مثال ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو لے کے قیامت تک صحابہ اور اہل بیت اعظام جیسی جماعت نہ آئیے نہ آ سکتی۔ ایام دی مناسبت دے نال ذکر خیر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتا جاندہ ہے۔ کرن والیاں دے لحاظ دے نال مختلف نوعیتاں دے مختلف طریقیاں دے مختلف انداز دا کیتا جاندہ ہے، تاہم سانو جیڑا حکم ہے کہ کنج دا ذکر کرنا ہے اسی اس طرح دا ذکر کرنا ہے۔ دین نو سمجھن واسطے رب ذوالجلال نے پہلی دے آخری کتاب کیڑی نازل فرمائی ہے؟ رب دا قرآن۔ سانو کوئی حکم فرمایا ہے کہ جدوں کسے مسئلے دا حل ویکھنا ہے نا پہلے قرآن ہی چلو، جو قرآن ہی تانوں دا بیان واضح مل جاوے تو تسلی کر، اگے جان دی کوشش ہی نہیں کرتی۔ تو جے قرآن جو تانوں سمجھ نہیں آ رہا واضح نہیں آ رہا تو پھر میرے محبوب دی حدیث نو سمجھو، کیونکہ قرآن نو سمجھان واسطے حضور تشریف لے آئے نے، اس واسطے جتھے قرآن دی سمجھ نہیں نہ آ رہی ہونی اتھے پھر حدیث رسول دی مدد نال قرآن سمجھ آ جائے۔ ایدہ مطلب حدیث پاک دا درجہ بھی قرآن پاک تو بعد باقی تاریخ سیرت علماء امام انہاں دیاں گلاں دا درجہ تے آپ ہی تھلے ہو گیا نا، جدو حدیث رسول دا درجہ قرآن پاک تو بعد ہے۔ ایسا وینے ہیں قرآن پاک تو پوچھنے ہیں یا کتاب اللہ، کوئی لوگ بعض صحابہ دے بارے کیویں منہ کھول دینے، کوئی بعض اہل بیت اطہار دے بارے کیویں منہ کھول دینے۔ ساڑی رہنمائی فرما اساں صحابہ تے اہل بیت لئی کنج دا عقیدہ رکھی۔ تو رب ذوالجلال نے سورۃ الفتح شریف دے اندر 26واں سپارہ ہے، سورۃ محمد تو بعد یہ سورۃ الفتح ہے اور فقیر دے وظیفے میں شامل ہے۔ سورۃ الفتح شریف دی آیت کریمہ رب ذوالجلال نے فرمایا تے سارے مسئلے حل کر دیتے قیامت تک۔ فرمایا گال سن لو، محمد الرسول اللہ، میرا محمد کریم میرا، فرمایا اللہ فرماندہ ہے میرا رسول تے بڑی عزتاں تے شانہ تے عظمتاں والا رسول ہے۔ محمد یہ نام پاک ایسا ہے جو تمام کمال والی صفتیں ہیں نا، جنیاں کمال دیاں صفتاں تسی علیحدہ علیحدہ گننیاں نے نا، وہ ایک نام محمد جو میں رکھ چھڑیاں، کیونکہ یہ دا معنی ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، تو کلا نام محمد دا مخلوق کروڑاں تے ارباں خیر تے بھلائی دیاں صفتاں تے نعتاں گنے نا، تے رب دے رکھے کلے نام محمد دے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام پاک تو آیت دی ابتدا فرما کے نہ تے دس دیتا ہے کہ جنیاں کمال والیاں صفتاں نے میرے محبوب کریم دے اندر نے، تو میرا رسول ہے، انہیں چنا کے رسالت دی صفت جیڑی سی یہ بڑی اعلیٰ صفت سی، اس واسطے پھر انہوں نال وضاحت نال مزید صراحت نال ذکر فرما دیتا، فرمایا میرا محمد
تنوین برائے تعظیم کر لو۔ عظیم صفتاں والا میرا محمد اللہ دا رسول، والذین معہو تے جڑے جڑے آپ نال لگے نے، جڑے جڑے بھی آپ نال لگے نے۔ یاد رکھنا اہل بیت نو رب نے دو شانہ عطا فرمائیاں نے، ایک کو اہل بیت نے، دوسرے نبی دے صحابہ نے۔ جڑے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دا زمانہ پایا نا، آپ دے اہل بیت، آپ دی گھر دیاں بیبیاں پاکاں اور آپ دی اولاد امجاد، وہ جس طرح اہل بیت نے رب نے انہوں صحابیت دا درجہ بھی دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھا جے کہ وہ اہل بیت دا جدو ذکر کرنے ہیں تو وہ دا مطلب ہے کہ وہ صحابہ دے غیر نے۔ اہل بیت صحابہ دے غیر نہیں، جدو صحابہ دے اتے درود و سلام پڑھنے ہیں اس وقت اہل بیت وچ مراد ہوندے نے۔ جے کوئی نام مراد نہیں لیندا نا تو وہ ہن لینا شروع کر دے وے، کیونکہ اہل بیت صحابہ دے وچ بھی شامل ہیں۔ پھر رب نے انہاں دا ذکر بعد وچ بھی کیتا ہے انہاں دی شان اور عظمت دی وجہ تو۔ ہاں افضل الناس بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق نے۔ خلفائے راشدین دی جویں ترتیب ہے، اہل سنت دا یہی عقیدہ ہے، اور اسے دے اتے ہی اللہ تعالیٰ سانو پکا رکھے۔ باقی اہل بیت نو رب ذوالجلال نے جڑیاں شانہ تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے، انہاں دا انکار کوئی دھروں دا منکر ہی کر سکتا ہے۔ رب کو سوال کیتا سی کہ مولا سونیا تیرے محبوب دے یاراں تے تیرے محبوب دے اہل بیت دے بارے بعض کوئی گلاں کر دینے، بعض کوئی گلاں کر دینے، انہاں دے بارے کی عقیدہ رکھیے؟ تو قرآن نے سانو فرما دیتا ہے انہاں دے بارے عقیدہ اے رکھو، والذین معہو، جیڑے میرے محبوب دے نال دے نے نا، جیڑے بھی نے صحابہ نے یا اہل بیت نے، انہاں دی شان اشداء علی الکفار، وہ کافراں واسطے سخت ہونگے، رحماء بینہم، آپس وچ مہربان ہونگے۔ لو جی اس قرآن کریم دی آیت نے سارے مسئلے حل کر دیتے۔ ہون آسان نہیں کلام کرنی فلاں صحابی دی فلاں صحابی نال جنگ ہوئی ہے تے آپس وچ دشمن سن، فلاں صحابی دی فلاں اہل بیت نال جنگ ہوئی ہے یہ آپس وچ دشمن سن، فلاں اہل بیت دے فلاں اہل بیت فرد نال جنگ ہوئی ہے یہ آپس وچ دشمن سن۔ وہ اندر تے کینے والا بندہ ہی جڑا رب دے قرآن نو کنڈ کر کے تے اپنے فیصلے دیوے بیٹھا، تاریخ دیاں کتاباں دے ذریعے فیصلے دیوے بیٹھا، انہوں آکھ نہیں دیا، رب نے دے فیصلہ کر دیتا ہے۔ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کوئی تنازعات اگر آپس وچ کوئی ماڑی موٹی نہ چاکی بن جاوے نا تو انہوں تسی دشمنا اور عداوت دے محمول نہ کرے آجے، چپ رہے آجے، اپنے حال دے رہے آجے، میں وڈے بن کے فیصلے کرنے والے نہ بن کے بہ جائے جے انہاں دے، وہ تواڈے تو وڈے نے، انہاں دا وڈا میں ہاں، میں انہاں دے بارے فیصلہ کر چھڈیا ہے کہ وہ آپس وچ مہربان نے تے کافراں لئی سخت دشمن نے۔ تے رب دا فیصلہ منیا ہے کہ نہیں منیا؟ بس اس واسطے کدی نہیں آکھنا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنی کی تھی۔ قرآن دا منکر بن نہیں، قرآن کہندہ ہے جڑے میں اپنے محبوب دے نال لا چھڑے نے انہاں دی یہ صفت بنا دیتی ہے، جیڑی رب نے صفت بنائی ہے آساں او منیے یا جیڑی آج دا ملہ دس دا ہے او منیے؟ جیڑی صفت رب نے بنا دیتی ہے پیدا کر دیتی ہے انہاں دے اندر اساں وہ صفت منی۔ اس واسطے اہل سنت دا عقیدہ ہو گیا والذین معہو، جڑے محبوب دے نال نے،
جنہوں صحبت معیت حاصل ہے، تربیت محبوب کریم دی حاصل ہے، جڑے محبوب دی نظر عنایت چاہ گئے نے نا، رب فرماندا ہے میں انہوں رنگ چھوڑا اور انہوں میں جنتی بنا چھوڑا ہے۔ انہوں کی کر چھوڑے ہیں؟ جنتی۔ اور جنتی دو طرح دے ہوندے نے، ایک ہوندہ ہے قطعی جنتی، بھی ہوندہ ہے یقینی جنتی۔ جنہوں قرآن کریم دی آیت دے وچ یا کسی حدیث پاک دے وچ متعین کر کے کہہ دیتا گیا نا کہ تو جنتی ہیں، تو ساں جنتی جے، وہ ہو جان گے قطعی جنتی، تے باقی دے جڑے افراد نے وہ سارے کی ہو جان گے یقینی جنتی، کیونکہ وہ کی نے والذین معہو، وہ نال علی نے اس واسطے وہ بھی او دیتے بھی یقین ہے سانوں، یعنی ایک کیوے کہ جنہوں نام لے کے فرما دیتا ہے تسی جنتی جے، ایک کیوے کہ کٹھا ساریاں واسطے فرما دیتا ہے کہ تسی جنتی جے۔ جنہ دے نام لے لے کے فرمائے نے وہ قطعی جنتی ہو گئے، تے جنہ دے نام نہیں لے تے کٹھے گروہ دے بارے فرما دیتا ہے وہ یقینی جنتی ہو گئے۔ حق چاہیے۔ اہل بدر واسطے قرآن نے نام لے کے کہہ دیتا ہے اہل بدر جنتی نے۔ اہل بیعت رضوان جنہ وہ درخت دے تھلے نبی پاک سرکار دے ہاتھ مبارک دے بیعت فرمائی ہے، انہوں نے بھی فرما دیتا گیا ہے نام لے کے تسی بھی قطعی جنتی جے۔ بدر و رضوان والے قطعی جنتی ہو گئے نے۔ پھر فرمایا عشرہ مبشرہ جنہوں نے اسی آنے ہیں، وہ دے تو یہ نہ سمجھ لیا جے کہ صرف 10 ہی قطعی جنتی نے، وہ صرف ایک نام ہے، لفظ ہے جڑا دے دیتا جاندہ ہے عشرہ مبشرہ، باقی وہ دا مطلب ہے نہیں کہ صرف 10 نو بشارت ہوئی ہے۔ اہل بدر کو بھی بشارت ہوئی ہے، اہل بیعت رضوان کو بھی بشارت ہوئی ہے، اور نبی پاک سرکار نے اپنے اہل بیعت کو بھی بشارتیں عطا فرمائی۔ آپ کے ازواج مطہرات قطعی جنتی ہیں، حسنین کریمین قطعی جنتی ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس تو علاوہ جڑے اہل بیت اور صحابہ اکرام بندے نے جنہ دے نام لے کے تے قطعی جنتی دی بشارت نہیں دیتی گئی، وہ یقینی جنتی نے۔ لہٰذا یہ نعرہ درست ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کیوں؟ کچھ قطعی جنتی نے، کچھ یقینی جنتی نے۔ قطع دے یقین کی فرق ہوندہ ہے، پھر کوئی علم والے ہیں جڑے ہوندے نے کتاباں پڑھن والے منطق والے وہ جانتے ہوندے نے کہ قطع دے یقین کی فرق ہے۔ یقین سے یہاں مراد فقہی یقین ظن غالب کے معنی میں جو آتا ہے۔ تو عزیزان من، یہ تے سی صحابہ دی آپس دیاں گلاں تے اہل بیت دی آپس دیاں گلاں۔ ہون کربلا دا معاملہ حضرت امام حسین پاک دے تے پروں یزید پلید دے۔ یزید پلید نہ اہل بیت چوئے نہ صحابہ بھی چوئے۔ ایتھے ہون فیصلہ کرنا، سمجھ آئیے نا کہ نہیں آئیے؟ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل الموجودین فی الزمان، جس زمانے کربلا دا معاملہ پیا ہوندہ ہے، کربلا دا حادثہ پیا ہوندہ ہے، اس وقت صحابہ دے اہل بیت دے جڑے افراد زندہ سن، انہاں سارے وچوں افضل کون سن؟ امام حسین پاک۔ لہٰذا امام حسین کی ہو گئے افضل الموجودین، کی ہو گئے افضل الموجودین ہو گئے کون؟ امام حسین۔ تے جے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پوچھا گیا کہ حضور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بڑے بنو امیہ خاندان دے اندر بڑے انصاف والے تے بڑے رحم دل خلیفہ آئے نے تے بڑیاں شانہ تے عظمتاں آلے آئے نے، یہ افضل نے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل سن؟
جدو صحابی دے مقابل غیر صحابی دی گل آئی ہے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی تربیت والے عبداللہ ابن مبارک دا جواب سنا۔ آپ نے فرمایا افسوس میں ایک ایسے دور وچ جی رہا جس دور وچ صحابی تے غیر صحابی وچ موازنہ کیتا جا رہا ہے، ترازو رکھ کے تولیا جا رہا ہے، ایک پاسے صحابی نو دوجے پاسے غیر صحابی نو۔ اور حضرت عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایسے نیک پاک خلیفہ سن، صحابیاں وچ نہیں ہیں، اہل بیت وچ بھی نہیں، بعد لنے کہ یزید پلید انہاں دی جتی ورگا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر پاک والا عدل و انصاف قائم کر کے دکھایا سی۔ عدل و انصاف دی دنیا دے اندر عمر ثانی دا لقب دیتا جاندہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دا موازنہ نہ کیتا جا سکے صحابی دے نال، وہ یزید پلید دا موازنہ کون کر سکتا امام حسین دے نال؟ لہذا اتھے اسی آکھاں گے حق امام حسین دے کول سی، حق آپ سانا، یزید پلید کول طاقت ضرور سی، افرادی مالی سیاسی قوت ضرور سی، پر حق امام حسین دے کول سی۔ حال سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ ہون موازنہ والذین معاہو والیاں دا آپس دا نہیں ہے، ہون جڑے والذین معاہو ہے سننا انہاں نال موازنہ غیر دا، تے بھئی غیر نو سنی فضیلت کسے بھی طرح دے انہوں حیثیت، انہوں اہمیت، او دے صداقت، او دے حقانیت من سکدا، وہ سنی کا دے پھر گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرن ظلمن اور دھوکہ دہی دے نال مدینہ طیبہ تو بلا کے تے شہید کیتا گیا، مہمان بنا کے نہیں سی بلایا گیا، باغی سمجھ کے بلایا گیا سی، سازش دے نال کہ امام علی مقام دے خون نال کھیڑنا ہے۔ امام علی مقام دے خون دے پیاسے سنو، انہوں نے خون چوسنا سی اہل بیت دا، تے انہوں نے خون پینا آستے بلایا سی۔ ہون خطیبہ تیری مرضی، تو آکھ انہوں نے سندل پلاندے رہنے، تو آکھ انہوں نے بزوری پلاندے رہنے۔ وہ کسی نے کیا ہی خوب جملہ لکھیا، انہیں کیا قصہ مختصر، گلے خشک تھے یا تر کاٹ دیا۔ بے دردی دے نال اہل بیت اتحاد، دیکھو نا امام پاک دے کہہ رہے نے مینوں واپس جان دیو، امام پاک دے کہہ رہے نے مینوں یزید اللہ چل، امام پاک دے فرما رہے نے مینوں کسے سرحد دے جان دے، تو یہ دا مطلب ہے امام پاک دا مقصد ٹکراونا، جنگ کرنا۔ انہاں کہا جے بیت دی گل ہے تے بیت توں کیتی رکھ، لے اشتام تینو حسین اگو پہ کر دینے آتے توں ہی بیعت کری رکھ، پر دنگا فساد نہ پا۔ پر یزید نو اصل کاوڑا ہور سی، یہ تے انہیں ایک بنایا نا کہ بغاوت کر لئی امام پاک نے۔ اچھا جی امام پاک نے کہا جے تو میں نو بغاوت اللہ سمجھن دے ہیں تے چل، ابن زیاد نو کہا جے تو میں نو بغاوت اللہ سمجھن دے ہیں تے چل میں بیعت کر لینا انہاں دی، آزا و یدی علا یدے ہی، میں ہاتھ رکھ دینا ہو دیتے۔ آپ ایک گل ظاہر کرنا چاہندے سن کہ اے ظالم میرے خون دے پیاسے نے، انہوں باقی جڑیاں گلاں بنائی کھڑے نے، ایک قوم اگے کھل جاون کہ اے بیعت دا رولا
گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تاں امام میرے نے فرما دیتا یا میں نے واپس جان دیو یا سراحت دے جان دیو یا یزید کو لے چلو، پر ابن زیاد نو حکم سی اس گل دا کہ بس خون ہی پینا ہے۔ تے سونے ہو جدوں اجے فتنہ ابتدائے چوے نا پھر نہیں پتہ لگدا، جدوں فتنہ مکمل ہو چکا ہوندا پھر دے پتہ لگ جاندا ہے کہ نہیں لگ جاندا۔ وہ ایک مولوی صاحب میرے نال میں نے ایڈی وڈی تحریر بھیج دیتی انہیں، اے جناب دیکھو جناب پانی بند نہیں ہویا، کی آندہ پانی بند نہیں ہویا۔ میں کہا یار رسول اللہ کا نواسہ ذبح کر دیا گیا، سیراب کر کے گیا یا پیاسا کر کے گیا، اس سے بات ہی نہیں، اس پر بات ہی نہیں، ایک کو گل لے کرنے گا پانی پلا کے مارے ہے یا پانی نہ پلا کے مارے ہے، یار ایک گلہ رہ گئی ہے خدا دے ایمان نال دسو یار۔ وہ ایک بندے یار تہاڈا قتل کر دیتا ہوئے یار، وہ مقتول تہاڈے سامنے پیا ہوئے تے چار بندے گواہی دین آ جان بابا جی انہوں پانی پلا کے ماریا ہے میں نہیں ماریا ہے، وہ ایمان نال دس تیرے غصے دا کی بنے گا؟ وہ تو انہیں گواہی دین آلیاں دے گلی پہ جائیں گا، انہوں کہیں گا بھائی مانا ساڑھا بندہ مار دیتا ہے، تو انہوں دی صفائیاں پہ دینا ہے کہ پانی پلا کے مارے ہے۔ اب پانی پلانے نہ پلانے کے جھگڑے چھوڑو، اہل بیت اطہار پر ظلم کیا گیا اور ناجائز ناحق ظلم کیا گیا، اس کو انہوں نے صبر سے برداشت کیا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ چھوڑ دیا، رب نے ہو جی لعنت پائیے، قیامت تک لعنتاں پیندیاں ہی رہنیاں نے، ڈکان والے جنہ مرضی زور لا کھلوندے نے، یزید تے یزید دی فوج دے لعنت نہ کرو، پر یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وہ لعنتہ کون ڈک سکتا ہے؟ دشمنی تھی اہل بیت سے، اذیت دی اہل بیت کو، عزت دری نہیں ہوئی۔ وہ ملعون ہے جڑا آکے کہ اہل بیت دی عزت نعوذ باللہ من ذالک محفوظ نہیں، لانتیا رب دی بارگاہ دے اندر جان دے مال دی قربانی دیتی، انہوں نے عزت بچان آستے سی، انہیں ایمان بچان آستے سی، اور لانتیا رب نو ایڈا بے قدرہ سمجھے آئی کہ رب دی بارگاہ وچ نبی پاک دے نواسے اپنی جانا دی قربانی دے من تے جیڑی شے واسطے قربانی دین رب وہ بھی نہ بچن دے وے۔ ایک اسے لانتی دا ذہن ہو سکتا ہے کہ عزت دری ہو رہی ہے، ہاں اذیت ضرور دی گئی، ان کا دل ضرور دکھایا گیا، مستورات اور حرم پاک کا جب مرد ذبح کر دیے گئے تھے تو پھر مدینہ منورہ بھیجنا چاہیے تھا، ملک شام دربار میں بلانے کا کیا مقصد تھا؟ صرف اذیت دینا مقصد تھا، دل آزاری مقصد سی، اپنا اندر دا کوڑ جڑا ہے نا، مردہ نال جنگ ہوندی ہے یار، بیبیاں نال تے جنگ نہیں ہوندی، تے جڑا بندہ بیبیاں دے واسطے اذیت دے الفاظ بولے یا اذیت دے کام کرے پھر سمجھ لے وہ مردہ نال جنگ دا بہانہ ہے، اصل مقصد اذیت دینا ہے، تکلیف دینا ہے، اپنا اندر دا پرانا کوڑ کڈنا مقصد ہے۔ یزید پلید دے دل دے وچ اندر دا پرانا کوڑ سی اہل بیت اطہار دے بارے، انہیں وہ کڈ لیا اپنا، بعد دے وچ پھر جو مرضی پیا انہوں پوچے پاچے پھیرے، رب دے جان دے اور رب دی طرفوں ایسی لعنت پئی، شمر لئین، ابن زیاد لئین، ایمان نال دسو لعنت انہاں دے ہوتے اگر کوئی بندہ یہ آندہ ہے بھی کافر نہ سمجھو تے کافر سمجھ کے جڑی لعنت پائی جاندی وہ نہ پاؤ، ٹھیک ہے وہ دیتے اعتراض نہیں ہے، انہوں دشمن اہل بیت نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ بھی ایک موقف اہل سنت دا ہے، لیکن یہ بھی ایک موقف اہل سنت دا ہے کہ جڑا انہوں کافر سمجھ ہے، جڑا انہوں موزی سمجھ ہے، وہ اگر لعنت پاندہ ہے تو انہوں بھی لعنت تو روکیا نہیں جا سکتا، جے وہ آکھے اس نیت نال آکھے کہ یزید نے نبی دی آل نو دکھ پچایا ہے تے رب رسول نو دکھ دیتا ہے، اس اعتبار نالو یزید نو کافر آکھے تے یزید نو کافر آکھنا لا بھی بیمان نہیں ہونے لگا،
تے سنیت تو باہر نہیں ہون لگا، کیونکہ مسلمات اربع مبینہ فی الکتب الفقہیہ 4 چیزاں منیاں ہویاں ہوندیاں نے، ضروریات دین، ضروریات مذہب اہل سنت۔ جے مسئلہ ضروریات دین دا ہوئے تے انہوں مننا ایمان ہوندہ ہے، جے مسئلہ ضروریات مذہب اہل سنت دا ہوئے تے انہوں مننا سنیت ہوندہ ہے۔ اس واسطے جے مسئلہ انہاں دوواں وچوں نہ ہوئے نا تے پھر نہ تے بندہ او دے انکار نال کافر ہوندہ ہے تے نہ او دے انکار نال گمراہ ہوندہ ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ دعا منگیا کرو رب سونا دین دی سمجھ عطا فرما۔ ساری عمر حضرت صاحب قبلہ نے اسے گل دلا چھڑی ہے، ہمیں مانو یا نہ مانو دین کو مانو۔ ہمیں ہے کہ نہیں؟ اچھا یار ہن میں اپنے مطلب دی طرف آ رہے ہیں، حالات حاضرہ دا تبصرہ بھی کر دینا۔ یہ دسو آپ بریلوی آکھن کو منع کر دے سن؟ جڑے جڑے درویش سنی کھڑے نے کہ آپ بریلوی مسلک دا نام رکھن تو منع کر دے سن، ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا۔ اچھا آپ کیوں منع کر دے سن کہ بریلوی مسلک دا نام رکھو گے کہ تہاڈا اسلاف تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، تہاڈا رشتہ پھر امام محمد رضا خان بریلوی نال جا جڑے گا صرف، تے اسلاف تو توڑنا ہی تے یہودی دا مقصد ہے کہ میاں یہ سنیت اتھوں شروع ہوئی ہے، اس تو پہلے کوئی نہیں سی۔ جدو سنی حنفی آکھو گے، فرمایا سنی آکھو گے تے توڑ صحابہ تک رشتہ جائے گا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، پھر تہاڈا رشتہ جڑا ہے نا وہ صحابہ نال جا جڑے گا۔ اس واسطے کی فرماندے سن اپنے آپ نو کی آکھو؟ سنی آکھو، مسلک دا نام بریلوی۔ اچھا جڑا مرد خدا مسلک دا نام بریلوی نہ لین دے وہ دین اسلام دا نام انج لین دے گا کہ چشتیاں دے دین دے آجو؟ بولو نا ذرا، وہ بولو نا۔ اب پانی پیان دا انتظام رکھو یار۔ وہ میرے سجنا وہ مرد خدا کدی یہ آکھن دی اجازت دے گا کہ تسی کہو چشتیاں دا دین دے گا اجازت؟ ہاں تے پھر حضرت صاحب قبلہ دا موقف کی ہویا کہ آکھو رب دا دین، دین اسلام ہے، کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے، دین اسلام کو حق مانے، ہم اس کو مسلمان کہیں۔ یہ آپ دے الفاظ نہیں ہے کہ وہ اشتہار گرانے والوں تم اللہ رسول کا نام نالی میں نہ گراؤ، ہمیں گالیاں دو، جوتے لگاؤ، ایمان سے ہم تمہارے ہاتھ چومیں گے، ہے الفاظ گونج دینے دل دے کرنا ہے۔ پتہ چلیا آپ دی ساری عمر شریفے سے گل دے لگی ہے دین کو مانو، دین کو مانو، ہمیں مانو یا نہ مانو۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی سجنا؟ شخصیت پرست بنایا گیا۔ زندہ آباد، پائندہ آباد۔ شخصیت پرستی کیا ہوتی ہے؟ شخصیت پرستی یہ ہوتی ہے کہ کسی شخصیت کو غیر نبی کو دین سمجھ لینا، وہ جو مرضی کہے نہ اس سے دلیل مانگنا نہ تحقیق کرنا، یہ شخصیت پرستی ہے۔ صحابہ اکرام کا دور ہے، حضرت علی المرتضی خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول حضرت علی المرتضی شیر خدا، خود بھی قطعی جنتی ہیں، آپ کی اہلیہ بھی قطعی جنتی ہیں، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، شہزادے آپ کے بیٹے بھی قطعی جنتی، پورا خاندان قطعی جنتیاں دے۔ خود خلیفۃ المسلمین نے، جڑا خلیفۃ المسلمین ہے وہی خلیفۃ الرسول ہے، وہی خلیفۃ اللہ ہے۔ زرہ گر گئی آپ کی، یہودی نے اٹھا لی، آپ نے دیکھی اس کے ہاتھ میں، فرمایا یہ تو زرہ میری ہے۔ کیا کہا؟ زرہ میری ہے، تھی بھی حضرت علی کی۔ یہودی کہنے لگا درعی و بیدی، ایک تے میری ہے تے میرے ہاتھ چھے۔ حضرہ
ذرا غور نال سننا ہے. دعویٰ کون کر رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ شیر خدا. اربع غوث اعظم جن کی جوتی برابر نہیں ہو سکتی، وہ علی المرتضیٰ فرما رہا ہے زرہ میری ہے. یہودی کہہ رہا ہے زرہ میری ہے. شیر خدا تلوار کٹ کے مار دیں دے. کنے پوچھنا سی جی؟ دسو ہے مسجد نبوی دے ممبر دے وارث علی ممبر دے چڑھ کے جی ہو جا مرضی خطبہ ارشاد فرما دیں دے. وہ کسے بولنا سی؟ نا یہ بھی غلط ہے. ساری مسجد نے اٹھ کھلونا سی. وہ نبی دے یاراں دا دور ہے، شخصیت پرستاں دا دور نہیں سی. ایک دن میں روایت بیان کی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور کہنے لگے یہ خزانہ جو ہے ہم اس کے مالک ہیں، جیسے مرضی چاہیں اس کو خرچ کریں. ایک مرتبہ بولے، کوئی مسجد میں سے نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ فرمایا یہ خزانہ ہمارے ملکیت میں ہے، ہم اس کے مالک ہیں، جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں. مجمع عام میں کوئی نہیں کھڑا ہوا. تیسری مرتبہ پھر بولے خزانے کے ہم مالک ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا امیر المومنین، اخطا تھا، غلط کہہ رہے ہیں. تسی مالک نہیں، تسی امین ہو. توڑے کول پوچھا جائے میں کیا یہ دور سی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صحابی رسول نے میرے طرفوں کروڑاں سلام انہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جتی نو لگی دھول ہزاراں غوثاں تو افضل سمجھنا. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن اگر دور ہوندہ نا حضرت علی پاک دا تے علی پاک امتحان واسطے ہاں حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے شکر الحمدللہ میں جہنمی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ اگر حاکم ظلم کرے اور عوام نہ بولے تو وہ حاکم جہنمی ہے. اور میں کہا جی حضرت علی پاک امتحان لیں دے نا تے پہلے اعلان دے اتے ہی ساری مسجد اٹھ کھلو دی. وہ پاک دور سے اسا پلید دور زندہ بیٹھے ہیں. یہودی کہنے لگا زرہ میری ہے. آپ نے فرمایا زرہ میری ہے. یہودی کہنے لگا بینی و بین قاضی المسلمین، مسلمانہ دے قاضی کو لگے چلنے ہیں فیصلہ کران. پتہ سی عدالتاں شریعت نو بالا تر سمجھ دیاں نے. ایتھے عدالت دے وچ قانون نبی پاک دی شریعت دا چلے گا، شخصیت دا. حضرت علی پاک نے کی کیا ہوئے وہ کلینیاں، وہ ٹھنگنیاں، وہ فلانیاں، وہ کتیا بھئی مانا یہودیا، وہ تو میرے سامنے بولنے کیا ہوئے؟ وہ ضمیر زندہ کرو، ضمیر زندہ کرو. علی پاک نے کیا چلو. اچھا قاضی حضرت شریح سے، قاضی حضرت شریح جڑے حضرت علی پاک دے بھی شاگرد نے تے شاگردان دے بھی شاگرد نے، صحابی نہیں تابعی نہیں. استاد جا رہے ہے شاگرد دے کول فیصلہ کرامن کہ زرہ یہودی دیئے یا میری ہے. یہ شریعت ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے. چلے گا حضرت شریح نے پوچھا کیوں تشریف لے آئے ہو؟ فرمان لگے زرہ میری ہے. آپ نے فرمایا یہودی نے پوچھا تو وہاں جی زرہ میری ہے کی دلیل ہے؟ انہیں کہا جی میرے ہاتھ تے قبضے چھے. تو شریعت دی دلیل ہے کہ جڑی شاہ جدے قبضے چھے جدو دعویٰ کرے پھر او دیئے. اگر کوئی دوسرا بندہ دعویٰ کر دے تو دلیل او دے گے. ہون یہودی نے تے دلیل دے دی تھی. انہیں کہا جی میرے قبضے چھے. قاضی شریح نے کی کیا کوتوال کو بلاؤ اور اس یہودی کی قلم سر قلم کرتا. کیوں بھئی؟ تجھے مجھے علم دین سے دور کیا گیا ہے خدا کی قسم. قاضی شریح نے آکھا ہوئے تو علی پاک دے مقابلے ہوئے وہ یہودی
وہ یہودی کپورے وہ تو علی پاک دے مقابلے نہیں انہیں کیا یار گالتے سنو تحقیق تے کرو شریعت نبی دی اگر ادھر علی ہے تو ادھر نبی ہے تو یہودی نو نہ ویک تو نبی دے حکم نو ویک نبی کے حکم کے سامنے سب ہے اس نے کہا حضور واللہ لقد صدقتا قاضی شرح کہنے لگے قسم رب دی ہے تسی سچے ہو زیرہ تو اڈیے پر شریعت دے مطابق ثابت کرنی پینی شریع ثبوت دینا پینا ہے قاضی شرح مرید سن حضرت علی پاک دے او میاں وہ تقریرہ حضرت علی پاک دیاں سنائیں انہوں نے لسانا حضرت علی پاک دے وسیلے نال انہوں نے دین ملیا سی شاگرد سن استاد حضرت علی نے انہوں نے کیا ہے اور قاضی شرح نے کیا ہے انہوں نے کہا جی تسی آگئے بگال ختم ہوگی انہوں کسیٹو بار سٹوئے پران یہ دی گالی کوئی نہ سنے ہوئے یہ دی حال کوئی جاوے بھی نہ ہوئے یہ دی گال بھی کوئی نہ سنے تے یہ دی حال کوئی جاوے ہی نہ ہوئے حضیرہ کھو کے دیو ادھر پران تکے مارو یہودی ہے بھئی مانے نہیں عرض کی تھی حضور شریعت دو گواہ مانگ دیا آپ نے یہ نہیں فرمایا ایک میں گواہ ہوں ایک میرا کمبر غلام گواہ ہے دو گواہ ہے سن کے نہیں وہ ایک حضرت علی پاک نے ایک حضرت کمبر نے انہیں کہا نہیں حضور آپ دے مدعی ہو دو گواہ علی پاک بھی یہ نہیں آکھا میں گواہ ہوں آپ ہی مدعی آپ ہی گواہ وہ جی میں وہ کڑی دے دو کڑیاں تے ایک منڈا کٹھا ہو گیا کسی جگہ دے انہیں کہا جی نکاح کرنے انہیں کہا جی نکاح کی میں ہوئے گا گواہ انہیں کہا گواہ دی گالی کیڑی میں لاڑا تُسی دلہنا انہیں کہا دے گواہ انہیں کہا گواہ یا دو مرد ہوں دینے یا ایک مرد تے دو عورتاں ہوں دیاں نے ایک میں مرد گواہ تُسی دو عورتاں گواہ نکاح پورا ہو شام غریبہ منا تے میرے سونے نکاح ہی نہیں ہوتا شریعت اس کو نہیں کہتے انہیں کہا جناب جب تین بندیاں نال گواہ ہو جاندیاں تین بندیاں نال شاہداں ہو جاندیاں تینے ہی مدعی تے تینے ہی گواہ تے تینے ہی فیصل واہ 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 فیصلہ لکھیج کے پرنٹ ہو کے شائع ہو گیا ہے اگو تیرے میرے ورگا جناب والا سنن دیا واندہ حق کے وہ پرلیاں تو گالے سنی ہو نہیں ہو یہودی کپورے نے انہوں دی گالی نہیں سننی ادھر گواہی بھی پوری ہو گئی ہے فیصلہ بھی پورا ہو گیا ہے الزام بھی پورا ہو گیا ہے جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا اگرچہ حضرت علی ہی کیوں نہ ہو اگلی گال سن حضرت علی پاک نے کہا میرا کمبر ہے غلام ہے اور میرا بیٹا حضرت حسن ہے حضرت حسن نے آ کر گواہی دی دلیل پوری ہو گئی ہے دو گواہ پورے ہو گئے نا تو کیا مان لیے قاضی شرح کہنے لگے یہ حضرت حسن آپ کے بیٹے ہیں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معاملات کے اندر قبول نہیں ہے حضرت علی پاک کہندے ثقلت کا ہوگا کیا ہے اٹینشن سٹنڈرٹیز اے بی سی بی ٹی بی ٹی بی بی سانو سکھائی گئی ہے کاش سانو رب دے محبوب دا دین سکھایا جاندہ ثقلت کا امو کا حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت علی پاک کیونکہ شاگرد سڑنا حضرت قاضی شرح آپ فرمان دے ثقلت کا امو کا تیری ماں تیرے تے روئے جنہوں آندے نے مریں کی آندے نے مریں تینوں پتہ نہیں اے حضرت حسن دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے جنتی جوانہ دے سردار نے وہ تو جنتی جوانہ دا جڑا سردار ہے ایدی گواہی نہیں قبول کرتا انہیں آکھیا جی نام میں یقین رکھنا جنتی جوانہ دے سردار نے پر گواہی شریعت نہیں بھی من دیئے تھے شان مننا وہاں گواہی نہیں مندا ایس گال دے وچ
نشان منن نال گواہی منن دی جے گل کیتی ہوئے شریعت نے تے دسو یہ تو پتہ چلیا استاد شاگرد نو سمجھان آستے کوئی ایہو جے لفظ بول سکدا ہے جے دے نال او دی ماں دی دل آزاری نہ ہوئے او دی بھیناں دی دل آزاری نہ ہوئے حد کے عزت نہ ہوئے تذلیل نہ ہوئے توہین نہ ہوئے کوئی خبیث قسم دے جملے نہ ہون بلکہ کوئی ایسے لفظ ہون جہدے نال غصے دا اظہار مقصود ہوندا ہے گل سمجھائی کہ نہیں کوئی نیچ تے گھٹیا الفاظ تے چوڑے تے کمینیاں دی جڑے لڑائی ہو رہی ہوندی ہے تے جدوں او ایک دوسرے دی بیبیاں دے لئی الفاظ بول دے نے نا انج دے الفاظ استاد نو بولن دی اجازت نہیں دیتی ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی عدل انصاف ہویا حضرت حسن پاک دی گواہی حضرت علی پاک دے حق کچ وہ بھی قطعی جنتی نے اے بھی قطعی جنتی نے شریعت نے قبول نہیں کی تھی قاضی شریح نے قبول شاگردوں کے استاد دی دیتی گواہی قبول نہیں کر رہے نتیجہ کی نکلیا یہودی نے زرہ قدمائیں چ رکھی تے کہندہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ساری عمر غلامیت گزار تھی یہودی تو مسلمان ہو گئے یہ عدل و انصاف شریعت کی پاسداری اساں کی کرنے ہیں ازی مسلمانوں نے یہودی بنائی لگے ہونے ہیں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر ارے حضرت علی پاک دعویٰ کریں تو دلیل ان سے بھی مانگی جائے دلیل دیں تو دلیل کی تحقیق کی جائے یہ ہے حق پرستی یہ ہے دین پرستی اور اساں سکھیے شخصیت پرستی کہ ایک طرفہ سننی ہے انہوں حق مانگنا اور یاد رکھنا جس بندے کو کھرا سودا ہوندہ ہے نا کھرے سودے آلہ کھرے سونے آلہ تو انہوں کدیے نہیں آکے گا کسی اور دکان دینا جا وہ کی آکے گا جا یار پھر لے جے میرے ورگا سودا اس مناسب ریٹ دے لب جائی نا کسی اور کو لے لے میں نے کوئی نہیں لوئے ایویں آئے گے نہیں وہ کھرے سودے آلے نو کوئی پریشانی نہیں ہوندی وہ پہیا فلاں جگہ دینا جامی ہوئے وہ فلاں دی دکان دینا جامی ہوئے میرے کولی آمی ہوئے کھرے آلے نو جننے بیٹھے جے اے سورس پاک دے ہوتے میں کوئی پیغام بھیجیا سی کہ بھائی ادھر نہ جانا ادھر آنا دسو بھائی کسی نے میں کہا سی جڑا ادھر گیا او دا ساڑھے نال تعلق کوئی نہیں جڑا ادھر گیا وہ کافر تے بیمان ہو جائے گا میں کسی نے کہا جڑا میرے نال فلاں جگہ دے نہیں جائے گا وہ حرامی ہو جائے گا کوئی پریشانی ہوئی ہے میں نے کیوں نہیں ہوئی الحمدللہ پتہ ہے بزرگاں نے جڑا حق سمجھایا ہے وہ دیتے قائم کھلوتے ہیں حضرت صاحب قبلہ دے منشور دا دعویٰ کیتا جا رہے ہیں کہ حضرت صاحب دے منشور نو صاحبزادے چھڑ گئے ہیں چلو جی بیگ لینے اور آپ دے منشوری جو پہلی چیز کیڑی ہے بولو نا ذرا ادب جو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ آئیتے ہی بند کر دینے ہیں گفتگو کوئی مسئلہ نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان علیہ امام آباد شریف حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت حسینیت زندہ باد تے پہلے یہودیت مرد آباد بولیا کرو پھر یزیدیت مرد آباد بولیا کرو کہ جو ساڑھے اندر جڑی مرض ہے نا بہتی وہ یزیدیت آلی تھوڑی ہے تو یہودیت آلی بہتی پئی کھڑی ہے
اس واسطے حسینیت زندہ باد تے یہودیت مرد آباد. دو بارہ کیا یہودیت مرد آباد, پھر ایک بارہ یزیدیت مرد آباد بھی کہہ چھڑیا نال رلدے رلدہ. سمجھ آئیے پیارے ہو؟ اب میں نے کوئی صفائیاں دین دی لوڑ نہیں ہے. قسم بخدا ہم اسی بات پر ہیں, ہمیں کوئی مانے یا نہ مانے دین کو مانے. جڑے کسی نے دانے کلائے نے وہ اپنے پیسے واپس لے لے. پولیس نو آکھن دی لوڑ نہیں اسی او دے گھری جا کے پیش کر ہونے 2-4 ہزار ود بھی. آج تک جے میں تو انو آکھیا ہوئے نا جنہیں بندے بیٹھے ہو, میں تو انو آکھیا ہوئے میں نے چندہ کلایا کرو. دسو حضرت صاحب قبلہ کا پہلا منشور کیا ہے؟ ادب 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 اور پھر ادب. پھر فرمایا غیرت اور کفر کی مخالفت. اور دسو پاک نام اٹھانا کون چھڑ گیا ہے؟ جیل دا ڈر ہے, جیل دا ڈر ہے تے پھر شیر بدل لئیے. میں مر جاؤں نا میں خدا چنتے چنتے, بدل نہ لئیے پھر, کیونکہ آپ دے وفات پا گئے نا. یہ شیر جیسی آپ دے حیات ہے جنا, ہون آپ وفات پا گئے نے, ہون شیر بدل لے. روک دوں اٹھانا پر چاہو جیل سنتے سنتے. دسوئے رب دا نام نالیے چ برداشت کرن دا درس کون دے رہے ہیں؟ کون دے رہے ہیں؟ سجادگان نے آکھے, صاحبزادے نے آکھے رب دا نام چکنا چھڑ دیو. اساڑی تے ہون بھی یہی امید ہے کہ اگر سانو رب نے کچھ دینا ہے نا تو اس نام چکن دے صدقے دینا ہے. باقی فقیر نے بد دعا جملے بولے سی کہ جے تسی جڑے الزام میرے تے لا رہے ہو, جے تسی سچے ہو تے رب منو خاندان سمیت تباہ و برباد کرے, عذاب اچ پاوے. تے جے میں سچا ماں تے پھر تسی تباہ و برباد ہوگو تے عذاب اچ پاو. ایمان نال دسو نا آمین آکھیے, بولو نا. آخری گال کیتی سی نا, وہ عذاب پہندہ سی تے ساڑھے تے پہنا سی نا, تے اسی تے کافر تے بیمان ہوئے کھڑے ہیں, تے یہودیاں دے کپورے بنے کھڑے ہیں, تے یہودیاں دے پیچھے چلن والے بڑے کھڑے ہیں. وہ جڑا یہودیاں دے پیچھے چلن والا بن جاوے وہ عذاب وچ غرق ہو جاوے کہ نہ؟ وہ بولو نا. تے جے جرت ہے سی تے پھر آمین کیوں نہیں آکھی؟ میں نے اگلے دن ایک بندے نے بھیجا میسیج, آکھے جی غرق تے نہ ہو ہوئے نہ تسی. میں کہا تینو عذاب دا پتہ ہی نہیں لگ رہا. میں پنڈی سٹاپ قرآن محل دی تصویراں بھیج دیتی ہیں. میں کہا قرآن محل دی پٹھی شریف کنے شہید کیتی ہے, قرآن محل نو تالے جننے لوائے نے وہ عذاب چاہ گئے. عذاب کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے نام کو نالی میں برداشت کرنا یہی بڑا عذاب ہے. اوے مردودو, ہمیں گالیاں نکالو, ہمارے والدین کو گالیاں نکالو. میرے سامنے قرآن رکھا ہے, میں کوئی جواب نہیں دوں گا, نہ تم سے بدلہ لوں گا. صرف اس رب کے نام کو نالی میں برداشت کرنے والا عقیدہ چھوڑ دو, اس کی لوگوں کو دعوت دینا چھوڑ دو, تمہارا ہمارا جھگڑا ختم. کیک دے رولے پائے نے, کیک بند کرنا چاہیے تھا نا. یہ کار نیک کیوں بند کیا گیا؟ اگر کوئی آدمی برا ہوتا ہے اس کی برائی بند کرنی چاہیے, اس کی نیکی بند کر کے تو بتا رہے ہو
کہ تمہیں وٹ کو جو ہو رے تو ہاں کوئی معاہدے کو جو ہور کر لینے خلائی تے فضائی مخلوق نو لکھ لکھیا کو جو ہور کر کے دے آئے ہو تاں آکھ دے پیو اے رب دا نام ہن نہ چکو اے جے پہلے اٹھانے والا مسلمان اور نہ اٹھانے والا کافر ہوتا تھا۔ حضرت صاحب کی حیات میں کیا فتویٰ تھا بتاؤ ذرا کیا فتویٰ تھی؟ اٹھانے والا مسلمان اور نہ اٹھانے والا کیا تھا؟ گستاخ اور کافر۔ اور اب بتاؤ نا اب کون اٹھا رہا ہے؟ کون اٹھا رہا ہے؟ کس نے حضرت صاحب کے منشور کو چھوڑا ہے؟ میں تے کل حالے دربار پاک دے سرحانے قرآن محل شریف نو ٹپا مار کے آیا، تعمیر دے افتتاح کر کے آیا۔ کل ایکو دن مغرب نماز دے ٹائم ہوتے کرباٹ گاؤں قرآن محل شریف تحفیظ دا افتتاح کر کے آیا۔ باقی ایک گل یاد رکھنا، جڑا بندہ یہ سمجھدا ہے کہ میں رب دا نام اٹھا رہا ہوں، نہ اٹھا لے۔ یہ سمجھنا ہے کہ رب دا نام مینوں اٹھا رہا ہے۔ جڑا سمجھدا ہے نا میں رب دے نام دی حفاظت کر رہا ہوں، نہ کرے۔ وہ نیچ دماغ ہے، وہ نہ کرے۔ یہ سمجھنا ہے رب دا نام میری حفاظت کر رہا ہے۔ کوئی لانتی نظام تعلیم کی حمایت نہیں کی، کوئی کسی لانتی انگریزی نظام حکومت کی تائید نہیں کی، کوئی کسی انگریزی نظام کے ساتھ تعلق رکھنے والی نام نہاد مذہبی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کیا۔ کسی چیز کی صفائی نہیں دینا چاہتا، وقت سب کچھ بتا دے گا۔ اچھا ہوئے ایک گل کراں، چہلم دے اتے پاگ میرے سر دے خلافت دی کہہ رکھی سی، یہ کب کھلے تم پر یہ راز، خلافت سے پہلے یا خلافت کے بعد؟ کیک دے رولے سنان آلے ہو او بے شرم ہو، تُسی تے ہون کہن دے ہو نعوذ باللہ انہ دی والدہ نیک نہیں سی، سانو ادھوں ہی پتہ لگ گیا سی کہ اولاد پیڑی جمنی ہے۔ تینوں پتہ لگ گیا سی، اس مرد خدا نو نہیں سی پتہ لگ گیا ہے کہ میں کیڑی جی بی بی دے نال نکاح کر کے اپنی اولاد نسل تباہ کرن لگ گیا ہے۔ وہ بدبختہ جس مرد خدا نے ہزاراں دے سینے نو رنگے نے، تو وہ دے بارے لوگاں دے دل وچ کی گمان پانا چاہنا ہے؟ پیڑاں ہور دے پڑیاں ہور۔ اگر ہماری والدہ ماجدہ ساجدہ عابدہ میں کوئی خرابی تھی تو حضرت صاحب قبلہ کا فرض بنتا تھا نا کہ اپنی اولاد، اچھا جڑے دوجہاں دی اولاد دا ایڈا فکر رکھ دینے وہ اپنی اولاد دا فکر نہیں سی رکھتے۔ پہلا حق کی یہ ہوتا ہے مرد پر اپنی اولاد کا کہ وہ نکاح ایسی جگہ پر کرے جہاں پر اس کو یہ تسلی ہو کہ میری اولاد کا عزت اور اولاد کی عزت اور ایمان محفوظ رہے۔ یہ مطلب ہے حضرت صاحب نے اپنی، اچھا پھر حضرت صاحب قبلہ جدوں تساں سوال کیتا کہ تواڈے تو بعد پیر کون ہے، کیڑا بیعت کرے، تو اس ویلے تے کہہ دیندے حضور یہ جنوں تسی کہہ رہے ہو بیعت کرے، یہ تے انج دا ہے، یہ تے جمدیاں ہی انج دا ہے، کیوں نہیں بولے آپ کے سامنے؟ 2 سال بعد
چہلم پر دستار بندی کر کے لوگوں کے سامنے عہد و پیمان وفا کا کر کے مویا مٹی بھی غلام ہو سی تے چٹے رنگ دا بادام ہو سی. اور میں چٹے رنگ دا بادام لب رہے ہیں ویسے جس دن چٹے رنگ دا بادام لب جائے گا نا تو میں پھر وہ بھیجاں گا. میں کہوں گا جناب یہ وعدہ کدھر گیا. چہلم تک تو میں ٹھیک تھا, پیر بننے کے قابل تھا. اگر میرے اندر کوئی خفیہ فسق تھا تو خفیہ فاسق کو پیر تو نہیں بنایا جاتا. دسو اگر کوئی بندہ خفیہ فاسق ہوئے وہ انہوں امامت مسلح دے نہیں کھڑا کر سکیں دا تو انہوں امامت وسطی وہ جیڑی درمیانی امامت ہوئے روحانیت جیڑی ہے ہی نیری روحانیت آلی ہوئے پھر غداری تساں کیتی کہ نہیں نبی دی امت نال. بولو وہ چہلم دے ہوتے کیا چیز مانے تھی چہلم پر, کیوں نہ لوگوں کو بتایا کہ یہ ایسے ویسے ہیں. اب بتاؤ چہلم پر غداری کی یا اس عرس پر غداری کی؟ سب مفروضے ہیں, بس فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے سمجھا یتیم مسکین نے غریب نے انہاں کیڑا ساڑھے اگے کھلونا ہے. پر حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا نہیں, جو 2015 وچ محمد سینا تیرے تے الزامات دی بچھاڑ کر دیتی سی نا تے میں بیٹھا ہم نا تے والا پگڑیاں پیریں سٹ دے معافیاں منگ دے سن تے جے ہون اے سمجھ گئن کہ میں مر گیا نا تے میں انہوں کو آپ دس گن سا تو کوئی فکر نہ کر تو آپ پہ دس لین گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ امام آباد شریف. بندے کو دعوی تقوی نہیں درگاہ خدا میں, تم جس سے ہو خوش ایسا گناہگار نہیں ہوں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. قرآن پاک دے ہوتے ہاتھ رکھ, تم بھی رکھ میں بھی رکھنا. تم بھی اپنے اساسے گین میں بھی اپنے اساسے گننا. میں قرآن دے ہاتھ رکھ کے تے قسم چکاں گا کہ میں اس وقت زکاة لین دا شرن حق داراں. تم بھی اپنے اساسے گین کے رکھے تھے. صاحبزادے پیسوں کے پیچھے پڑ گئے. ہر ضلع میں امیر مقرر کیتا ہے نا 300 روپیہ میں کٹھا کر کے دیو. افسوس افسوس ان لوگوں پر زیادہ ہے جو حق پرست بننے کی بجائے شخصیت پرست بنے ہوئے ہیں. صرف ایکو سوال دا جواب انہاں کو لے دیو. ایکو سوال آکھو جی او دی بد دعا دے آمین کیوں نہیں کہی. چلو اس تو اگے چلو. علماء دی مجلس آخدہ سی کہ علماء دی مجلس بناؤ. ہون عوام اچ گل ہے نا, پہلے علماء وچ رہنی سی ایویں ہی ہے نا, تو علماء دی مجلس کیوں نہیں آئے. تیسری آکھے جی حضرت صاحب دے دعویٰ کرن لے, چھوٹے حضرت دے خود کہہ رہے نے جمن تو پہلے پلید سن. آکھے اساں جان دے سن انہاں دی والدہ انج سی تے انہاں نے انجی جمن ہے. وہ میں کہا ظالمہ ایک ایک دا رولا تے ہون پیا پیندا ہے. اصل تے رولے پرانے لگے آؤندے نے تواڈے دلاں دے وچ سانو نہیں سی پتا. اساں مخلص ہو کے تواڈے نال دوستی کیتی ہے. چہلم تو 2 دن پہلے اگر ایجنسی نے تانوں چکن دی کوشش کیتی ہے, صاحبزادے اپنی جان تلی دے رکھ کے تے اعلان بھی کیتا ہے تے سڑکاں دے بھی نکلے ہیں. اور اس سے دن ہی میں نو خطرہ لگ گیا سی. چہلم والے دن جس دن تسی میرا مشورہ نہیں منیا, میں اسے دن وہ کہہ دیتا سی تو انہوں ہاتھ بن کے کہ بڑے تسی ہو پر گل میں حضرت علی کر رہا ہوں. حضرت صاحب قبلہ فرمایا سی بابا دھرنے والے پاسے نہ جانا نہیں تے ایسا نقصان ہوئے گا جڑا برداشت نہیں کر سکو گے. وہ چہلم دے تسی دھرنا دیوایا, ایجنسیاں نے پھڑ کے پاڑ چیر کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے اس غریب امت دے.
تانوں ذریعہ بنایا، تساں ذریعہ بنے، قرآن محلات کو تالے لگانے کے ذریعے آپ بنے، قرآن محلات میں بنے انتقال نور پلانٹ کو منہدم کرنے کے ذریعے آپ بنے۔ جڑے ملتان علیہ درویش سن میں کہا اس فقیر نے کوشش کرن جو انشاءاللہ تعالی چند دنہ دے اندر واپس باہر نہ لے آمتے پھر آگے۔ کیوں؟ میری منصوبہ پالیسی الحمدللہ حضرت صاحب قبلہ دے دسے طریقے دے مطابق ہوتی۔ میں کی کرنا سی؟ میں کرنا سی مذہبی جماعتاں نال مذاکرات کی کہ بھائی معاہدہ کر لو، اسی توانوں ساڑھے بندے توانوں گالا نہیں کٹن گے تے توڑے بندے ساڑھے کام میں رکاوٹ نہ پائیں۔ اچھا بھی ایمان نال دسو، کفر نو کفر آکیے، باطل نو باطل آکیے، جھوٹ نو جھوٹ آکیے، انگریزی نظام تعلیم، انگریزی نظام سیاست، انگریزی نظام تہذیب سب نو لعنت آکیے تے مذہبی جماعتاں نال اس گل دا مذاکرات ہو جان، یہ غلط ہے؟ دسو تسی آکھیا نہیں اسی حکومت نال مذاکرات کریں گے۔ حکومت نے تواڈے مذاکرات دی بنا دیتی مذاکرات بنی کھڑی ہے کہ نہیں؟ تے جے ہی مذاکرات فقیر کرن لگے اسی جماعتاں نال، میں کیا کافراں یہودی کافر دے بڑے ٹٹو غلام حکمران نے جے انہاں نال مذاکرات ہو سکدے نے تے نام نہاد مذہبی جماعتاں نال نہیں ہو سکدے۔ کوئی نیچریت کا اتحاد نہیں ہے، کوئی نیچریت کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، سب ہوائی گلانے۔ اصل کاوڑ ہن کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ ساڑھے خاندان دے دشمن۔ ان کا فرض بنتا تھا جب حضرت صاحب قبلہ نے یہ فرمایا، اور اس وقت چاچا جی سعد الدین اور یہ سارے اتھے موجود سن کمرے دے وچ، جس وقت آپ نے فرمایا کہ میرا محمد رضا بیعت کرے گا، جڑا انہوں پیر منے گا وہی میرا مرید ہوئے گا۔ یہ الفاظ اگر نہیں فرمایا آپ نے تے قوم دے سامنے آن کے حلف دے دو، صرف اتنا کہہ دو کہ حضرت صاحب قبلہ نے الفاظ نہیں آکے کی آکھ دے لے۔ اس ویلے آپ نے آکھ دیتے اسی تاں تے تیرے سر دے پگ رکھی۔ اچھا کئی لفظ بول دینے، ایک بار آن دینے اس ڈر تو پگ رکھی سی تیرے سر دے ہوتے کہ تو فساد نہ پا دے میں، پھر آن دینے اس وجہ نال تیرے سر دے ہوتے پگ رکھی ہے کہ تینوں حضرت صاحب قبلہ دا نائب سمجھے ہیں۔ اچھا جڑا فاسق ہوئے وہ ایڈے ولی اللہ دے مجدد دا نائب ہو سکتا ہے؟ تم پر فرض تھا، تمہارا فرض منصبی تھا۔ اگر حضرت صاحب قبلہ سے غلطی ہو گئی تھی کہ ایک فاسق کے سر پر دستار اپنی رکھ گئے تھے، تمہارا فرض تھا ایک جنازے والے دن یہ اعلان کر دیتے، کہہ دیتے کہ اولاد جو ہے وہ بےمان ہے، دین کی دشمن ہے، حضرت صاحب کی دشمن ہے، ہماری دشمن ہے۔ جڑیاں گلاں ہون کرن لے جی اس ویلے کر لیں دے۔ اس وقت قوم کو دھوکے میں رکھا یا اب دھوکے میں رکھ رہے ہو؟ چہلم پہ دھوکے میں رکھا یا اب دھوکے میں رکھ رہے ہو؟ ایکو سوال دا جواب دے دین، ایسی گفتگو ہی بند کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب ذوالجلال سانو باطل دے رد کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے پیارے ہو، اس تو ود کے میں کوئی گل نہیں کر سکتا، نہ میرے کول مزید صفائی دوتے تسی وقت ضائع کراؤ۔ جیڑا ساڑے نال چلنا چاہتا ہے سو بسم اللہ، جیڑا نہیں چلنا چاہتا تے انہوں 1,00,000 بسم اللہ او جاوے اپنا جیڑے پاسے مرضی انہوں جیڑا دل کردہ ادھر جاوے۔ اساں اے وقت بھی جیڑا لایا نا میرا دل نہیں کرن دیا، کیوں اسی میں اسانو کفر تے باطل دے رد واسطے حضرت صاحب قبلہ حکم فرما گئے نے، اسی ایک دوجہ دے رد دے تے لائی جائیے۔ ختم شریف پڑھو سجنہ، دعائے خیر کریے۔ اگر کسی دوست دا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، پھر اے نہ کہ جی سوال ساڑھا رہ گیا ہے۔ تقریباً سارے سوالہ دے جواب آئی گئے ہیں۔ حضور آپ نے سکول کے جواز کا فتوہ دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سکول کے جواز کا کوئی فتوہ نہیں ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اعتقادی نیچری ہے اس کے ساتھ قربانی جائز نہیں، کیونکہ وہ مرزائیوں سے بھی بڑا کافر ہے۔ ہاں جو ضروریات دین کو مانتا ہے
اگر عملی طور پر وہ فسق میں مبتلا ہے، سکول لانتی نظام ٹی وی ووٹ دے نال مبتلا ہے، تو اس دے نال تسی قربانی تے دوستانہ تعلقات کر سکتے ہو۔ یہ الفاظ انہاں دے بھی نے میرے بھی نے، فرق انہاں ہے وہ ایک ایم پی اے دے گھر گئے نے، فاتحہ کہیے، لوگاں سوال کیتا ہے انہاں دے ہوتے کہ خادم حسین رضوی دا جنازہ ناجائز ہے، تے ایم پی اے دی والدہ صاحبہ محترمہ نیک بی بی، ساڑھی والدہ ہی نعوذ باللہ من ذالک اس طرح دی ہے نا، باقی تے سارے دی والدہ صاحبہ محترمہ ہے، ایم پی اے صاحب نے جناب پیسے والے نے، پیسے میرے کول ہوندے تے میں بھی جناب والا اپنی والدہ نو ولیہ بنا سکدا سا۔ اچھا تے او دی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ لئی دعائے مغفرت ہوئیے، لوگاں اعتراض کیتا ہے، جواب دیتا گیا ہے کہ جناب جڑا عملی طور غلطی وچ ہوئے، ساڑے دین نو حق مننے، صرف تسی لفظ بولے ہیں ساڑے دین نو حق مننے، تے میں چاہ بولے ہیں دین اسلام نو حق مننے، تسی کیا ساڑے دین نو حق مننے، پامیں ووٹاں چاہے پامیں ایم پی اے ووٹ تے نہیں لیندہ ہونا نا، گھارے ٹی وی بھی نہیں ہونی، ایڈی داڑھی شریف رکھی ہے، ایڈی پاگ رکھی ہے، منڈے ہو دے تھے چشتی صاحب کو سندر پڑھ دینے، بچیاں برکہ پانگیاں نے، ٹوپی والے برکے میں خود کھلائے نہیں ہونا، کیک بھی ان کے گھر میں نہیں کٹتا، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، صرف ایک لفظ دے نال لگ گیا ہے، سید فیض الحسن شاہ ایم پی اے، وہ غلط ہو گیا، اپنا افتخار چھچر ایم پی اے، اس کے ساتھ بیٹھنا فاتحہ کرنا سب کچھ جائز ہے، کیونکہ نہ وہ سید ہے نہ وہ غریب ہے، ادھر سے ہم صاحبزادے نہیں ہیں، ادھر سے وہ خود آپ ہیں، لہذا اس کے ساتھ تعلقات دوستانہ تعلقات غمازی کرنے والے سب کچھ جائز ہے، لیکن یہ صاحبزادہ اگر گیا فیض الحسن شاہ صاحب کے پاس یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ضروریات دین کو مانتا ہے، جو ضروریات اہل سنت کو مانتا ہے، ہمیں مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہمیں جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ مسلمان ہے۔ گل سمجھ آگئی ہے کہ نہیں سمجھنا؟ آپ نے کہ ایک سالگرہ کے موقع پر کاٹا، وضاحت فرما دیں، وہ دی وضاحت پورا موضوع لا کے دیتا ہے، بھئی کفار نال تشبہ کی ہوندہ ہے، ٹوپیاں پڑوائیاں گئیاں نے، ٹوپیاں کے اس طرح دی ٹوپی دیوبندی پاندے نے، تے افغانستان علا امامہ شریف وہ تھے درویش پاپا کے تصویران لیندے نے، افغانستان دے غوث کتب نہیں جڑے اتھے راندے ہیں، انہاں دی مشابہت علی پاگ ٹھیک ہے، یہ تشبہ پر پورا بیان ہے فقیر کا انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے ٹی ایل پی والوں سے اتحاد کیا ہے، ٹی ایل پی والے نال جڑا اتحاد ہے نا سارے نے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے چھوٹے حضرت صاحب اور چشتی صاحب کی بےزتی کی ہے، ان وہی مدعی نے تو اندر سے ہے، وہی دعویٰ ہو آپ کرن ڈین ہے، تے دلیل ہو آدھنے اسی جو کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی دعویٰ کہہ ہے ساڑھا، اچھا جی دلیل اسی گواہ، اچھا جی سعد میاں دی بےزتی کیتی ہے، کون گواہ ہے؟ چھوٹے حضرت صاحب دے سعد صاحب، چشتی صاحب دی بےزتی کیتی ہے، کون گواہ ہے؟ چھوٹے حضرت صاحب دے سعد صاحب، چھوٹے حضرت صاحب دی بےزتی کیتی ہے، گواہ کون ہے؟ سعد الدین چشتی صاحب۔ فیصلہ بھی ہو گیا، گواہی بھی ہو گئی، شہادت بھی ہوگی، دعویٰ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جناب۔ آپ کے گھر کا چشتی ماحول ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کے گھر کا فیشنی ماحول ہے، یہ ان گھر دا ماحول میں تو انہوں کیے تھے ویڈیو دکھاواں میرے گھر دا کی ماحول ہے، جدے گھر دا فیشنی ماحول ہوندہ ہے وہ دیاں بیبیاں باہر ہوندیاں نے پتہ لگ جاندہ ہے بھی انہوں دے گھر دا فیشنی ماحول ہے یا پردے والا ہے۔ جے میرے باپ نے تیرے گھر دا ماحول پردے والا بنا لیتا ہے نا، انہیں اپنا بھی پردے والا بنا۔ آپ نے حضرت کبیر رضی اللہ تعالیٰ کو 2 سال گھر سے نکال کر رکھا اور وہ آپ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے گئے، کہاں فوت ہوئے ہیں؟ آپ کا وصال شریف کہاں ہوا ہے؟ بولو نا یار۔ اچھا پھر 2 سال کڑے کاٹ کے رکھے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ کے 2 بیٹے چھوٹے، احمد رضا صاحب اور محمود رضا صاحب۔ احمد رضا صاحب داڑھی کترواتے تھے، محمود رضا صاحب داڑھی مڈانے لگ گئے تھے، تو آپ نے مجھے فرمایا
کہ میں ان اپنے بیٹوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کچھ عرصہ بیٹا گھر نہیں آؤں گا، مجھے تو نے مجبور نہیں کرنا، کیونکہ تو اگر کہے گا تو مجھے آنا پڑے گا۔ تے داڑھی منڈیاں نو داڑھی رکھاونا اے تے میرے سونے دی جناب ایک پٹھے آتا کھیل ہے۔ چشتی صاحب داڑھی منڈاتے تھے کہ نہیں؟ درس نظامی فاضل کرنے کے بعد ٹی سٹال کھولا تھا علی پور میں کہ نہیں؟ بس کی کنڈیکٹری کی ہے کہ نہیں؟ تو جس مرد خدا نے تھوڑی زندگیاں بدلیاں نے نا، وہ اولاد نو محروم نہیں کر کے گیا، دنیا ویکھے گی۔ چھوٹے حضرت صاحب نے جنازہ لے جانے کا حکم دیا اور آپ نے غصہ میں کہا کہ واپس لاؤ۔ وہ کون ہے جو لے جانے کا کہہ رہا ہے؟ 500 آدمی گواہ ہیں۔ علی پور نے کہا 500 بندہ گواہ سی، اٹھو کھڑے ہو۔ کنے بندے کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھا ایک منٹ، کنے کو بندے کھڑے ہوئے ہیں؟ اتھے علی پور ویڈیو دیکھو، 3 بندے کھڑے ہوئے ہیں، 500 بندے۔ ولی جنازہ کون ہوتا ہے؟ جنازے کا ولی کون ہوتا ہے؟ احق بالامامت للجنازہ شریعت نے کس کو بنایا؟ بھائی کو یا بیٹے کو؟ جنازے کے متعلق احکام کس کے چلتے ہیں؟ جنازے کی امامت کرنے کی اجازت کس سے لینی پڑتی ہے؟ جنازہ اٹھانے کی اجازت کس سے لینی پڑتی ہے؟ میری بہنیں گلی میں بے ہوش ہو کر پڑی ہوئی تھی، انہوں نے آخری دیدار کرنا تھا، میں نے نہیں کہنا تھا کون ہے جو جنازے کو لے جا رہا ہے۔ پھر اتنے رش میں گاڑی کے اندر جنازہ لے جانا مشکل تھا، جس طرح ویسے لوگوں نے بھگدڑ مچا کر اٹھایا جنازہ، اس طرح تو لاشا مبارک نیچے گر سکتا تھا۔ وہ ایڈے مجمع دے وچ دسو کی بننا سی ہوئی؟ اگر میں نے یہ روکا ہے کہ کون ہے جو جنازہ لے جانے کا کہہ رہا ہے، مجھے بعد میں بتایا گیا کہ چھوٹے حضرت صاحب ہیں، میں نے کہا چھوٹے حضرت صاحب سے کہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے، ابھی جب تک ہم تیاری کا نہیں کہیں گے تب تک جنازہ یہاں سے نہیں اٹھ سکتا۔ ہمارے اہل خانہ بے ہوش ہوئے گلی میں پڑے ہیں، انہوں نے آخری دیدار کرنا ہے۔ چھوٹے حضرت یہاں رہتے ہیں، ان کو کیا پتہ ان کے گھریلو حالات کیا ہیں۔ اب کس چیز، وہ تو غسل اور تکفین کے وقت کون تھا ادھر بتاؤ؟ غسل دینے کے وقت چشتی وہاں موجود تھا؟ جب ہم نے قبر شریف میں اتارا اس وقت چشتی موجود تھا؟ تم تو باہر سے آئے، جنازہ پڑھ کے چلے گئے، تمہیں تو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ لاشا مبارک قبر شریف میں اترنے تک وہاں گرمی برداشت کر لیتے۔ وہ ایسیاں رہن والے چوچے ہو تو انہوں تے اتنا حق ادا بھی نہیں کر سکے۔ میں نے آندھا ہے سعد میاں تھے سی، سعد میاں، میں کہا سعد میاں اپنا حق ادا کر رہا تھا، تمہارا اپنا فرض تھا۔ یہ سب باتیں ہیں بے سروپا فضول باتیں ہیں، یہ سب باتیں بعد کی ہیں، عقل کرو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی والدہ نعوذ باللہ من ذالک ایسی کی ایسی تھی، تو پھر گل ختم ہو گئی۔ ایک ہی سوال کا جواب دو، تم نے خلافت کی پگڑی کیوں رکھی؟ اے غدار قوم، ایجنسیوں کے ہاتھ میں کھلونا بننے والے، تم کہتے ہو سجادگان بک گئے، سجادگان نہ بکے تھے نہ بکے ہیں، نہ رکے تھے نہ رکے ہیں، نہ جھکے تھے نہ جھکے ہیں، ایک گردن کٹ دے سک دیئے پر رب دا نام چکنا بند۔ مجھے کہا گیا اپنے باپ کی قبر کے پاس اب بٹھی بنا لے، میں انشاءاللہ العزیز تعمیر کا افتتاح کر کے آیا ہوں۔ یہ ابھی چند دن بعد انشاءاللہ تعالی اسی عرس مبارک پر یہ جو 4 جمادی الثانی عرس پاک آنا ہے نا، اس پر وہ بٹھی بھی وہاں چالو دکھاؤں گا اور قرآن محل بھی چالو دکھاؤں گا۔ فاتحہ